اس بچے کی موت کا ذمہ دار آخر کون؟ کس کو معطل کیا جائے، کس کو اس کی کرسی سے ہٹا دیا جائے، کس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے؟ آخر ذمہ دار کون؟ یہ ذمہ داری آخر قبول کون کرے گا؟ اور کمال کی بات ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ میر کراچی ہو، چاہے وہ جس مال کے سامنے یہ واقعہ ہوا وہ ہو، چاہے ڈی ایم سی ہو، ادروائز کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ایک دوسرے پر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، اس کو کرنا چاہیے تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کو اس کو کے چکر میں ایک پھول مرجھا گیا، ایک گھر میں اندھیرا آ گیا۔ آخر یہ ذمہ داری کس کو لینی تھی؟ اگر کہا جائے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے تلخ لگے کہ عوام شاید ہو سکتا ہے عوام میں کچھ ایسے لوگوں کے میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، پر تلخ حقیقت ہے سب سے پہلے ذمہ داری ماں باپ کی بنی کہ وہ شاہ فیصل سے اٹھ کر اور وہاں جاتے ہیں اتنی دور شاپنگ کرنے کے لیے، تو اس شاپنگ کے دوران یہ بچہ آخر ماں کے ہاتھ سے نکلا کیسے، باپ کی گود سے اترا کیسے، یہ کہاں سے اترا، کیسے گیا؟ پہلی ذمہ داری سوال ہے میرا کہ آخر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میر کراچی کا ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، میرا پہلا سوال یہ، باقیوں پہ بھی آتا ہوں، ماں باپ کہاں تھے؟ کیا ہم صرف اس لیے آپ یہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں اور آپ کہیں کہ نہیں یار یہ تو میر کراچی کا مسئلہ ہے اور یہ تو اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، ماں باپ کو بیچ میں سے ہٹا دیں؟ ہمارے چھوٹے جو ایسے علاقے جو پسماندہ علاقے جسے کہو اس کے اندر ہو رہا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتے ان کی مرضی پر۔ اور میں نے چند دن پہلے ایک پھڈا ہوتے ہوئے دیکھا، ایک شخص سامنے والے کے بچے کی شکایت لے کے آیا کہ آپ کے بچے یار یہ کام کر رہا ہے اور ہمیں تنگ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو اس کے باپ نے اسے کہا کیا کریں یار بچے تو ہوتے ہی ایسے، یہ کیا کریں ہوتے ہی ایسے، بڑا عجیبہ لگا۔ جو شخص شکایت لے کے آیا تھا اس نے آگے سے کہا کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ میں شکایت آپ کے پاس نہ لے کے آؤں تو کس کے پاس لے کے جاؤں؟ آپ تو میری شکایت ہی نہیں سن رہے، آپ نے تو میری شکایت کو ہی رد کر دیا۔ غفلت سب سے پہلے ماں باپ کی ہوتی ہے کہ آخر وہ ہوتے کہاں ہیں۔ ایک یہ واقعہ نہیں ہے، ریسنٹلی اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک D7 مزدہ بچے کو مارتا ہے، پر کیا غلطی D7 مزدے والے کی ہوتی ہے؟ نہیں، ماں کے ہاتھ سے اچانک وہ نکلتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے، پھر آپ ہاتھ مروڑتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ، کیا ہوگا؟ حادثہ اپنی جگہ، لکھی ہوئی اپنی جگہ، غفلت کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ غفلت سے آنے والی موت کو آپ کیا کہیں گے؟ کون سا رستہ، کون سی دلیل دیں گے؟ میر کراچی کیا کرے، سب کے بچے لے کے ہاتھوں میں گھومتا رہے؟ اس میں اگر آپ مانے نہ مانے، اتفاق کریں نہ کریں، تلخ حقیقت ہے ماں باپ کہاں تھے؟ پہلا۔ دوسرا، میں حیران ہوں، جہاں پر تھوڑا سا میر کراچی کو میں ہٹاؤں گا، بعد میں میر کراچی پہ بھی آتا ہوں، وہ مول والے جو لاکھوں روپے اس سے کما رہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس گٹر پر ڈھکنا لگوا سکے۔ یہی تو المیہ ہے، ہر کام میرے محلے کو بھی آ کے وزیر اعظم صاف کرے، میرے محلے کو بھی آ کے ادارے صاف کرے، میں کیوں کروں؟ میں تو ٹیکس بھرتا ہوں۔ افسوس آپ کہاں رہ رہے، آپ کو نہیں پتا۔ اور کچھ کام آپ دنیائی طور سے ہٹا دیں کہ میں ٹیکس دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، اسلام کا بھی حصہ ہے، صفائی نفس ایمان ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو کرنے میں کیا دقت ہے؟ ہم مر گئے، ہم اپنی ذمہ داریاں، اپنا قصور ہمیشہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ اس مول والے کا بھی قصور ہے، وہ جو لاکھوں روپے کروڑوں روپے کما رہا ہے دنوں کے ماہانہ کے، مگر افسوس وہ ایک گٹر کے ڈھکنے کے لیے تیار نہیں، تو ذمہ دار وہ بھی ہے۔ رہی بات میر کراچی کی، میر کراچی مرتضی وہاب صاحب، کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اور ایک اینکر نے، ٹی وی اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کمال کی بات ہے کہ ان ماں باپ کی چیخیں آسمان کو یعنی میرے اللہ کے طرف تو جا رہی ہے، اللہ کو سنائی دے رہی ہے، پر حکمرانوں کو نہیں سنائی دے رہی ہے۔ آخر اس واقعے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟
کہ جب آپ کے شہر کے گٹر کے ڈھکنے نہیں ہوں گے. بہرحال وہ ایک بڑی زبردست انہوں نے وہ ایک سوال کیا. میئر کراچی پہ مجھے وہاں پہ افسوس ہوا. میئر کراچی سے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ مین بات پہ آتے ہو, آپ تقریر نہ کرتے. کیا مطلب سر؟ میئر کراچی سے میرا سوال ہے, کیونکہ ہم اس شہر کے, آپ ہمارے, سوال بنتا ہے آپ سے, سوال لازمی بنتا ہے. سوال جہاں نہ ہو وہاں اندھیرے آ جاتے, سوال جہاں نہ ہو وہاں تنہائیاں آ جاتی, سوال جہاں نہ ہو وہاں چیزیں بگڑ جایا کرتی. میرا سوال ہے میئر کراچی صاحب, مجھے بتائیں آپ کو وہ سوال کرنا اتنا برا لگا کہ آپ نے کہا کہ تقریر نہ کریے. تقریر تھی؟ آپ کو تقریر لگتی ہے کسی ماں کے درد کو محسوس کرنا؟ میں مثال دے رہا ہوں, میں اگر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں, میرے بھی بچے, میرے کراچی کے بھی بچے ہوں گے. جہاں آپ کے کام کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعی یہ کام اچھا ہے تو اسے میڈیا سے لے کر دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. مگر جہاں پر آپ اپنی میں کو رکھیں, اپنی انا کو رکھیں کہ آپ تقریر نہ کریں, یہ تقریر نہیں ہے, یہ وہ درد ہے, یہ وہ تکلیف ہے. اگر آپ کو اللہ نے بڑا بنا ہی دیا, آپ کو حکمران بنا ہی دیا, تو پھر آپ کو اس ظرف کو بھی لے کے چلنا ہوگا جو اسپائڈر مین جو مووی ہے اس کے اندر کہا گیا کہ گریٹ پاور گریٹ رسپانسبلٹی, یعنی جتنی انسان کی پاور یعنی طاقت بڑھتی ہے اتنی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ کو سہنا ہوگا. اگر کسی گھر کو تکلیف ہوئی ہے, کوئی گھر تکلیف میں, تو آپ کو وہ تلخ باتیں, چاہے وہ عوام کی ہو, چاہے وہ میڈیا کی ہو, چاہے وہ ماں باپ کی ہو, آپ کو سننی پڑے گی. کیوں؟ آپ بڑے بنے, آپ نے اس شیخ سے ووٹ دیے, آپ ووٹ کے ذریعے ہیں, آپ کو منتخب کیے گئے, آپ کو بڑا بنایا گیا. آپ کے ساتھ یہ باتیں میئر کراچی صاحب نہیں اچھی لگتی. آپ کو چاہیے کہ آپ اس الفاظ پر کوشش کریں کہ معافی مانگیں کہ یار مجھ سے ہو گیا ہے, پر کوشش کریں. بڑا جب اللہ آپ کو بناتا ہے نا تو آپ نے ظرف بڑا کرنا ہوتا ہے, سننا ہوتا ہے. صرف بولنا بڑے کو نہیں کہتے, بعض دفعہ بڑی باتیں لے کر بھی جاتا ہے. مگر افسوس آپ کی اس بات کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوا. دوسرا, کوشش کریں عوام سے مخاطب. بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور اس میں میرا کچھ نہیں جاتا اور میں کر لوں گا تو ثواب ملے گا, وہ کر لیا کرے سر. اس پر اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, میں کیوں کروں, یہ الفاظ چھوڑ دیں. اللہ سے معاملہ ٹھیک کریں, اللہ سے معاملہ آپ ٹھیک کریں گے, اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں, گھروں میں, آپ کے آس پاس کی چیزوں میں آپ کا ساتھ دے گا. بہرحال یہ تقریر ہو جائے گی ایک قسم کی مرتضیٰ آپ کو کہتے کہتے خود نہ کر لوں. تو بس یہی کہوں گا بھائی, یہ غفلت تمام لوگوں کی, یہ غفلت میری بھی ہے, ہر اس بندے کی. ہم بچوں کو اگر غلط جگہ پہ دیکھتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے. یہ کیا کریں تاکہ دوسروں کے بچے بچیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے بچائے گا. ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.